السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ محترم ناظرین، مدنی زندگی کا سماج پوری دنیا کے انسانوں، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے تنہا اور آخری رول ماڈل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت سے تشکیل یافتہ یہ اعلیٰ ترین سماج نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا۔ آج جبکہ دنیا عالمگیریت کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور خاص طور سے یورپ کی آزاد خیال تہذیب و ثقافت کے سائے پوری دنیا پر دراز ہوتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آزاد خیالی کے نام پر ایسی انسانیت سوز و حیا دوز چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا تصور ہی ایک شریف انسان کے لیے کافی تکلیف دہ ہے۔ ایسے میں مدنی سماج کے مطالعے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہایت ہی اعلیٰ انسانی اقدار پر مشتمل یہ سماج اللہ رب العالمین کے رسول رحمت للعالمین کا تشکیل کردہ ہے۔ چنانچہ یہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور اخلاقی ناقدری کے پرانے مرض کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے نہایت ہی کامیاب ترین سماج ہے اور عالمگیریت کے لیے پوری طرح سے مناسب بھی۔ یہاں اسی مدنی سماج خاص طور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین مدنی سماجی سیرت کی ہلکی سی جھلک پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، مکہ میں 53 سالہ زندگی گزارنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جانب ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے پر آپ کا نہایت ہی پرتپاک استقبال ہوا۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کو سر آنکھوں بٹھایا اور اس کے ساتھ ہر ایک خاندان کے سربراہ نے آپ سے اپنے یہاں اترنے اور قیام کرنے کی درخواست بھی کی۔ ایسی نازک صورتحال میں آپ نے از خود فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنا فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں وہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اس فیصلے سے نہ کسی کا دل دکھا اور نہ ہی کسی کو یہ احساس ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود میری دعوت کو مسترد کر دیا۔ بہرحال یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ انہی کے دروازے پر آپ کی اونٹنی بیٹھی اور آپ نے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا یہ پہلا مسئلہ تھا اور آپ نے اس اول مسئلے ہی کو بحکم الہی ایسی حکمت سے حل فرمایا کہ لوگوں کے دل ٹوٹنے سے بچ گئے، جو اس بات کا اشارہ یہ ہے کہ ہم دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ محترم ناظرین، مدنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ مسجد نبوی جس جگہ بنی ہوئی ہے، یہ جگہ دراصل مدینہ کے 2 یتیموں کی تھی۔ جب ان 2 یتیموں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو ان دونوں نے یہ جگہ ہدیہ کے طور پر دینا چاہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے باوجود اسے ہدیتاً لینا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو یہ بلا قیمت ہوتی اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک خسارہ ہوتا، کیونکہ ایک یتیم کے لیے جائیداد بہت بڑا مالی سہارا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور فرما کر ان کا دل رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا فراہم کیا اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ یتیموں کی دلجوئی اور ان کے ساتھ رحمت و رأفت کی ایک بہت ہی بڑی مثال ہے۔ محترم ناظرین، مدنی زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً قبیلہ اوس اور خزرج اور پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات بھی قائم کیا۔ یہ رشتہ مواخات آپ کی بہت بڑی سماجی خدمت ہے کہ اس سے قبیلہ اوس اور خزرج
جو برسوں سے قبائلی عصبیت کے بنیاد پر برسرے پیکار رہتے تھے ایک دوسرے کے ہمدرد و غم خار بن گئے۔ دوسرا یہ کہ اسی رشتہ مواخات کی وجہ سے اوس و خزرج پر مشتمل انصار نے مہاجرین کی جو مکہ میں اپنا سارا ساز و سامان اور گھر بار چھوڑ آئے تھے اور مدینہ میں بالکل تہی دست تھے، بھرپور مدد کی اور ان کے ساتھ بھائیوں سا سلوک کیا، جس سے ان تہی دست مہاجرین کو مدنی معاشرے میں ایک باحیثیت مقام و مرتبہ مل گیا۔ اس معاہدے سے جہاں یہ فوری فائدہ حاصل ہوا کہ اس سے مسلمانوں کے مابین محبت و بھائی چارگی اور ہمدردی و غمخاری کی شاندار فضا قائم ہو گئی، وہیں تہی دستوں اور فاقہ کشوں، غریبوں، مظلوموں، مسافروں اور بے گھروں کو مدد پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی ذہنی و عملی تربیت بھی ہو گئی، اور ایسی تربیت ہوئی کہ صحابہ کرام نے اپنی آخری حیات تک اس درس کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ تاریخ و سیر کی کتابیں حیات صحابہ کی اس عظیم حقیقت سے بھری پڑی ہے، اور اس حوالے سے حد فاروقی تو ایک نمایاں مثال ہی ہے۔ اوس و خزرج اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی یہودی قبائل، خاص طور سے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے درمیان میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا مدون و منظم بین قبائلی معاہدہ بھی کیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے ضمن میں مدینہ کے سماج کو بہتر سے بہتر طور پر تشکیل دینے کا بھرپور موقع ملا اور کسی طرح کے رخنہ اندازی کا خدشہ بھی نہ رہا۔ محترم ناظرین، بنو قینقاع کے ایک فرد نے میثاق مدینہ کے ساتھ بدعہدی کرتے ہوئے ایک مسلم خاتون کی برسر راہ بے عزتی و بے حرمتی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کو اس طرح کی غیر سماجی و غیر اخلاقی حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی خاطر جرم مذکورہ اور میثاق مدینہ کی بدعہدی کی پاداش میں اس پورے قبیلے ہی کو مدینہ سے باہر نکال دیا، تاکہ مدنی معاشرہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مشتمل ایک مکمل انسانی سماج بن سکے اور اس میں کسی طرح کی حیوانیت در نہ آنے پائے۔ محترم ناظرین، سن 2 ہجری میں واقعہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی، جس میں بڑے بڑے کفار مکہ مقتول ہوئے اور بہت سے قیدی بھی بنے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے قیام و طعام کا بھرپور انتظام فرمایا، 2 4 قیدی حسب حیثیت صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے اور اشارہ فرمایا کہ ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا کی ارشاد گرامی کو حرز جاں بنا لیا اور قیدیوں کا اس قدر خیال رکھا کہ خود بھوکے اور پیاسے رہے، مگر قیدیوں کو کھلایا اور پلایا بھی۔ ان قیدیوں میں ابو عزیر جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے بیان کرتے ہیں کہ مجھے جن انصاریوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا، جب صبح و شام کا کھانا کھلاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجور اٹھا لیتے، مجھے شرم آتی اور روٹی میں ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ یہ اس بنا پر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا حسن و سلوک، اور وہ بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی متمدن معاشرہ اس قسم کی حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف کی دیوار اور اس سے متصل جو جگہ ایک چبوترے کے طور پر تھی اصحاب صفہ کے لیے چھوڑ دی گئی، جن کے کھانے پینے کا انتظام حضور اپنے گھر والوں کی طرح کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اسی سخاوت اور غریبوں کی مدد کرنے کے باعث وقتاً فوقتاً بڑی دشواری ہو جاتی تھی اور فقر و فاقہ تک کی نوبت آ جاتی تھی، جس کو آپ برداشت کرتے تھے۔ محترم ناظرین، قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار کی صاحبزادی جویریہ
باندی کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، لیکن آپ نے ان کو آزاد فرما دیا، مزید احسان فرماتے ہوئے ان کو اپنے نکاح میں بھی لے لیا۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلداری کا اثر یہ ہوا کہ بنو مستلق کے تمام لوگ اسلام لے آئے۔ ادھر صحابہ کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمدردانہ رویہ دیکھ کر اپنے قبیلے میں آئے ہوئے تمام غلام و باندی آزاد کر دیے۔ خدمت انسانی کا یہ عظیم ترین واقعہ ہے۔ ایک باندی کو آزادی کے ساتھ ساتھ دنیا کے افضل ترین خاتون ہونے کا شرف ملا، اور یوں ہی سینکڑوں لوگوں کو غلامی سے مفت آزادی ملی۔ محترم ناظرین، یہ تو تھی صاف ستھرا با اخلاق اور حیادار مدنی سماج کو پیش کرنے والی چند تاریخی مثالیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان پر تدریجاً نازل ہونے والی آیات قرآنی میں جہاں حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، تو اس کے ساتھ بندوں کے حقوق و فرائض کی بجا آوری کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور فقہاء اسلام کی تشریح کے مطابق حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا دوسرا نام ہی سماجی خدمت ہے، کیونکہ سماجی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کسی یتیم کا مال نہ کھایا جائے، کسی بیوہ پر عرصہ حیات تنگ نہ کیا جائے، بیماروں کی عیادت کی جائے، بڑوں اور بوڑھوں کی تعظیم کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے۔ یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق العباد میں شامل ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔